السلام علیکم جی. کل گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں اور گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہیں اس سے زیادہ ان کی مشہوری کبھی بھی نہیں ہوئی. ماضی کے اندر ایک روٹین کی کارروائی ہوتی تھی دور دراز, جیسے بلوچستان کے اندر ایک حملہ ہوتا ہے اور اس میں اتنے لوگ مارے جاتے ہیں تو اخبار کے اندر 2 کالم سرخی لگتی ہے, بلکہ اب تو وہ بھی نہیں لگانے کی اجازت نا, لیکن ماضی کے اندر لگا کرتی تھی کہ وہ بلوچستان میں کوئی ہوا ہے. یعنی پاسدارانہ انقلاب جو تھے وہ زاہدان کے رستے کوئٹہ میں آگے قابض رہے تھے, اور وہ جو سروں سے فٹ بال کھیلنے والی بات ہے نا وہ انہوں نے کھیلے تھے اس وقت 1983 کے اندر. تو جنگ لاہور میں سنگل کالم خبر لگی تھی اور ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہو گئے. لیکن اب جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا آ گیا تو وہ بتا دیتا ہے کہ ٹرالی کے اوپر 100 روپے 200 روپے بھتہ لینے کے لیے بندہ پھڑکا دیا ہے. اب اسے ہسپتال سے بھی سنا ریموو کر دیا گیا ہے اور اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے کسی فوجی ہسپتال کے اندر. لیکن ٹھیک ہے, اب تو وہ بتا دیتا ہے نا. مین سٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا میں کہاں ہے اس کا ذکر, لیکن ہر بندے کو پتہ ہے کہ ٹرالی کے اوپر بھی یہ کام, ریت کی ٹرالیوں کے اوپر بھی یہ کام ہوتا ہے. تو خیر اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب دور دراز کی نہیں رہیں. جیسے گلگت بلتستان دور دراز کا نہیں رہا. ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں بائی روڈ کراچی پہنچنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت ہمیں گلگت پہنچنے میں لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم تقریباً پورے پاکستان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے. تو گلگت بلتستان کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے, نمبر آف سیٹ کیا ہیں, 24 کے اوپر انتخاب ہونا ہے, باقی ریزرو ہے, بلا بلا, یہ سارا آپ کو مل جائے گا ڈیٹیل کے اندر وہاں سے. لیکن میں اس کو ذرا آپ کو پتہ چیزوں کو ذرا ہٹ کے دیکھتا ہوں نا, تو میں ذرا ہٹ کے دیکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ایک فلکرم ہے, اس کے پس منظر کے اندر 2 پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. ایک پروپیگنڈا تو یہ کہ پاکستان کے جو اصلی حکمران ہیں انہوں نے یہ والی اٹریکشن دی ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اور وہ دیکھیے گا اب کیسے ڈچ کرتے ہیں باقیوں کو. ٹھیک ہو گیا. اور اب تو پی ڈی ایم ٹوٹی کے ٹوٹی, ٹھیک ہے, ان کی آپس میں ہی جتم پیزار ہو جانی ہے. پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں ان کی پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام ایف, وہ تو وہاں پہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے کھلر گیا نا, بکھر گیا نا, تو کنٹروورسی کا چوچو کا مربع ہے اس کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جہاں تک وہ بات ہے, لاڑکانہ میں بھی ایک الیکشن ہوا تھا جہاں پہ اور میرے خیال اور ضمنی الیکشن تھا شاید لاڑکانہ کے اندر نا, اس میں بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی مخالفت کی تھی اپنا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا ہمارا لوکل الائنس ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کو باقاعدہ قائل کیا تھا جا کے کہ وہ لوکل ارینجمنٹ ہے ہمارا, اس سے ہماری یہ والی پالیسی تو متاثر نہیں ہوگی جو آپ کے ساتھ والا ہے. وہ ان دنوں مولانا وہ لے کے نکلنے لگے تھے نا, پچھلا مارچ جو تھا, تو پھر پیپلز پارٹی نے مولانا کو فل پروٹوکول دیا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ ان کا جسٹیفیکیشن قبول کی تھی. اگرچہ بلاول صاحب نے اس کے اوپر ایک مرتبہ ذکر کیا ہے کہ جناب یہ سمجھ نہیں آتی, یہ وفاق میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ان کا کوئی لوکل ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب گلگت بلتستان میں ڈویژن بڑی خوفناک ہے. ایک سیکٹیرین ڈویژن ہے, سیکٹ کے اندر ایک ڈویژن ہے. ٹھیک ہے, سمجھ لیا کرو نا. اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل ڈویژن ہے, پھر علاقائی ڈویژن ہے. گلگت والے جو ہیں وہ اسکردو والوں کو کچھ نہیں سمجھتے, اور اسکردو والے جو ہے وہ نگر والوں کو کچھ نہیں سمجھتے, اور نگر والے جو ہیں وہ سب کو گٹیا, مطلب یہ بھی ایک ہے. یہ اس علاقے کی نا بہت جو ہے وہ خوفناک ہے. آپ ایسا کریں کہ اگر آپ 30 کا اینگل کا پرکار کھولیں اور وخان میں جو اس کے تو آخری نکر کے اوپر ایک جھیل ہے, اس جھیل کے اوپر نکر رکھ لیں اور اس 30 کے اینگل کو ایسے گھما دیں, تو اس کے اندر آپ کو 4 ممالک ملیں گے. افغانستان کا حصہ کچھ آئے گا, کچھ پاکستان کا آئے گا, کچھ چائنا کا آئے گا, اور کچھ تاجکستان کا آئے گا. اس خطے کے اندر آغا خان صاحب نے بہت کام کیا ہے, اور آغا خان صاحب نے کے کام کرنے کی وجہ ہے کہ وہاں پہ آغا خان نہیں پائے جاتے. اب یہ راوی اس کے بارے میں خاموش ہے کہ یہ لوگ آغا خانی پہلے تھے یا یہ لوگ آغا خان صاحب کے کام کے بعد ہوئے. لیکن ان چاروں ممالک کے اندر چائنا نے بھی میرا خیال ہے انہیں اجازت دے رکھی ہے. تو یہ چاروں ممالک کے اندر اس گول دائرے میں آپ کو بہت زیادہ کنسنٹریشن ملے گی آغا خانیز کی چاروں ممالک میں. تو وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ فیکٹر تو ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس پولیٹکس کے ڈائنامکس اور ہیں.
یہ جو تقسیم در تقسیم ہے نا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کی کوئی پولیٹیکل امپیکٹ نہیں بن پاتا، وہ کوئی اپنا پولیٹیکل امپیکٹ پاکستان کی نیشنل پولیٹکس میں بنا نہیں پاتے. تو لہذا فائنلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی حکومت وفاق میں ہوتی ہے تو وہ حکومت جیت جایا کرتی ہے. جس ایمرجنسی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ایک صرف پیج پھٹ گیا، میں تو کہتا ہوں کہ ایک پیج جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو گیا. جس صورت میں، جس ایمرجنسی میں گلگت بلتستان کا قضیہ نبیڑنے کی اور اسے صوبہ بنانے کی جلدی ہے، اور جس طرح آخری اٹیمپٹ تو ناکام کر دی نا پھر اپوزیشن نے نہ جانے کا اعلان کر کے. انہوں نے کہا پہلے ہم ملنے گئے تھے اس موضوع کے اوپر تو آپ کے چماٹوں نے سرے بازار کھڑا ہو کے ہمارے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے، اب تو ہم نہیں آنے لگے. تو لہذا آگے وہ ایک ہے نا سگریٹ فروش وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر، اسے کھڑا کیا گیا. تو اپوزیشن نے کہا کہ سوری، یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ بریفنگ دے یا اس بریفنگ کو ہیڈ کرے، ہم تو نہیں آئیں گے. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی چپیڑ ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور ان لوگ، یہ چپیڑ ان کے منہ پہ نہیں ہے، یہ لوگ، یہ چپیڑ جو ہے یہ ان کے منہ پہ ہے جو کہتے ہیں کہ رابطے ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. میں اس بات پہ قائم ہوں کہ اب تک میاں نواز شریف نے کسی بھی صلح کار کو اپنی دربار کے اندر شرف بازیابی نہیں بخشا. ون وے کمیونیکیشن ہوئی ہے ان کے بھتیجے کے ذریعے یا ایک آدھ اور پارٹی کے ذریعے کہ نام لینا تو بند کر دینا، ٹھیک ہے نا، نام تو نہ لیں. تو اپنا کل جلسہ تھا، اس مطلب کہ یعنی کہ جس وقت ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس سے چند گھنٹے بعد جو ہے وہ جلسہ ہے مریم نواز شریف کا سوات کے اندر، اور اس کے اندر میاں نواز شریف نے خطاب کرنا ہے. اب پتہ نہیں کل انہوں نے کیا کیا ہے اس خطاب کے اندر، میں تو اس کو رقم نہیں کر پاؤں گا. لیکن گوئنگ فارورڈ ابھی تک جو ہے وہ کوئی صفحہ کوئی نہیں پھٹا، وہ سارے وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ اس کی اونرشپ لیتے ہیں. یہ صرف ذرا آپ کو کھلانے کے لیے اپوزیشن، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپس لڑے ہوئے ہیں سارنل رابطے چ، ٹھیک ہے. رابطے میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، رابطے میں وہی ہوگا، وہی رابطہ ہوگا جو مولانا فضل الرحمان نے کمیٹی بنائی ہے جس کی سربراہی وہ خود کریں گے. اور مولانا کا سٹانس کتنا سخت ہے وہ انہوں نے حافظ حسین احمد کو اپنی پارٹی میں سے نکال کے سب کو بتا دیا کہ ان کا سٹانس کتنا سخت ہے اس حوالے سے. تو وہ ایک اور موضوع ہے، اس پہ پھر بھی بات ہو سکتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہمیشہ جو بھی پچھلے 2 الیکشن ہوئے ہیں اس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے جو وفاق میں حکمران ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس دفعہ تو ہم نے کام ہی بہت زیادہ کیا. لوگ کہتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن سے کیا ہوگا، میں کہتا ہوں گلگت بلتستان کے الیکشن سے بہت اچھا ہوگا. بہت اچھا کیا ہوگا کہ پیپل پارٹی کو تھوڑی سی امید ہے کہ جس طرح سندھ جو ہے، ویسے سندھ پی ڈی ایم نے بچایا آپ کا، ورنہ وہ تو گورنر راج آج کی بات کل کی بات ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر اے پی سی بلائی اور اس اے پی سی میں سے پی ڈی ایم برآمد کیا، اور پی ڈی ایم کے اوپر پھر میٹھا پا دیتا حضرت قبلہ جناب نواز شریف صاحب نے، تو پھر بات بڑھ گئی. تو ان کا خیال ہے کہ جناب 2 یونٹ ہمیں دے دیے جائیں اور اس کے بعد پھر ہم وفاق کے بھی دعوے دار ہو سکتے ہیں. تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے. میرا خیال ہے کہ سروائیول کی جنگ، سروائیول کا مسئلہ درپیش ہے ابھی تو، اور اس کے بعد جناب پی ایم ایل این کو جناب وفاق دے دیا جائے اور پی ایم ایل کیو کو پنجاب دے دیا جائے. اس طرح کی کسوسیں چھوڑی جا رہی ہیں. یہ کسوسیں جو ہیں یہ اسی طرح کی ہے جس طرح کبھی کبھی پریزیڈنشیل الیکشن تھا نہیں چھوٹی تھا، ہاں پریزیڈنشیل سسٹم آ رہا، ملک کے اندر پریزیڈنشیل سسٹم لیا جائے، اس کی کسوس چھوڑی جاتی ہے نا. تو اسی طرح یہ کسوسیں جو ہیں یہ چھوڑی جا رہی ہیں، مطلب کہ بے پر کی چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے. وہ بے پر کی چھوڑی جا رہی ہیں. بیسیکلی ہے عوام کو انگیج رکھا جائے. آپ کہیں گے میں بابا بات کرتا کرتا ادھر ہو جاتا، نہیں، وہ بنیادی طور پہ اس سے بہتری کیا برآمد ہوگی؟ بہتری یہ ہوگی کہ گلگت بلتستان جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی انٹرنیشنل اہمیت ہو گئی ہوئی ہے. الیکشن سے پہلے بتایا گیا ہے جرنلسٹوں کو بلا کے، وہاں پہ تو بڑی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نظریں لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کی تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اہمیت ہے، اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اہمیت ہے، اور اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اہمیت ہے. وہاں پہ تو کوئی ایسی حکومت نہیں آ سکتی. یہ انالیسس شائع کروایا انہوں نے سروے کے نتیجے میں، وہ سروے جو گیلپ کے نام سے ہوا، اور گیلپ نے کہا ہم نے ایسا کوئی سروے کیا ہی نہیں. کمال. اس سروے میں یہ بتایا گیا کہ اس کی تو بڑی اہمیت ہو گئی ہوئی ہے.
اور یہاں پہ تو کوئی ایسی حکومت افورڈ ہی نہیں کی جا سکتی جو کہ مرکزی حکومت سے ہم آہنگ نہ ہو. تو لہذا مجھے جو اس میں سے اچھی بات نظر آ رہی ہے کہ جو تھوڑا سا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لہجے کے اندر تھوڑی سی ڈھیل ہے یا وہ ڈیل کی ہلکی سی متلاشی ہے. تو گلگت بلتستان تو انہوں نے نہیں دینا, میری چھٹی اس کہتی ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو پوری کی پوری مل جائے گی, وہ پوری کی پوری داخل ہو جائے گی پی ڈی ایم میں وہ پوری کی پوری داخل ہو جائے گی. وہ تھوڑا سا ذرا کنارے پہ جو بیٹھے ہوئے نا سرداری صاحب کہ کسی بھی وقت کوئی کام میں ڈال سکتا ہوں, وہ بھی پھر پورے کے پورے آ کے مولانا فضل الرحمان کے یا وہ یا ان کے جو ہیں صاحبزادے وہ بیٹھ جائیں گے, اور یوں جو ہے وہ چیزوں کی اپنی فائنلٹی کی طرف بڑھنے میں. دیکھیے اب چیزیں اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہونی. یہ جو تبدیلی کی بات چلا کے لوگوں کو انگیج کر لیا جاتا ہے یا اپوزیشن کو خوش کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے چند جلسوں سے کے نتیجے میں وہ جو لانے والے ہیں وہ تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, قطعاً نہیں سوچ رہے. بھول جائیے یہ بات, قطعاً نہیں سوچ رہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ کسی ایک پیج سے الگ نہیں ہوئے, وہ قطعاً نہیں سوچ رہے, وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اون کرتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جب چھترول کی باری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں چھتر نہیں ہم نے کھانے, چھتر یہ کھائے جس کو ہم لے کے آئے, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر عمران خان مچھیرا بن جاتا ہے نا اس وقت وہاں پہ. وہ کہتا ہے جناب 50 چھتر میرے اور 50 آپ کے دربان کے جس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی ہے. وہ کہتا ہے جناب ہم تو ایک پیج پہ ہیں, فوج میرے ساتھ کھڑی ہے, وہ مینوں نہ کھالا کٹو وہ فوری طور پہ, ٹھیک ہے. تو وہ بھی پوری اونرشپ لیتے ہیں مائنس چھترول, ٹھیک ہے. مطلب چیزوں کے بڑھنے کی اگر آپ نے بد دعائیں دینی ہیں تو ان کو نہیں کچھ کہنا. آپ نے یہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ سامنے کھڑا کیا ہوا ہے, ایف ای جی جو کھڑا کیا ہے, جو اس کو گالیاں دیں آپ, وہ تو پھر آپ غدار ہو جائیں گے, اینٹی اسٹیٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اچھا ہے گلگت بلتستان کا الیکشن اس موقع پہ آیا ہے, اور یہ الیکشن جو ہے یہ اسی طرح ہو جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے, اور وہی قوتیں اسی طرح نتائج مرتب کریں جس طرح پہلے کرتی رہی ہیں. کم از کم اس سے میری رائے میں اپوزیشن کا جو سٹانس ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اور اگر اپوزیشن جو ہے اس میں سے جیت جاتی ہے تو اس کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ حکومت کی مقبولیت ختم ہو جائے. تو اپوزیشن کے لیے یہ الیکشن جو ہے یہ ون ون سچویشن ہے. آخری سیکنڈ لاسٹ دھاندلی جو تھی وہ کرنے کی کوشش ہوئی تھی کہ ہم ایک میٹنگ بلائیں اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کر لیں. اب بے نامی کالوں سے کالیں کی جائیں گی. اب دن ہی تو کوئی نہیں رہ گئے, تو اس لیے اناؤنسمنٹ کوئی نہیں ہو سکتی کہ گلگت بلتستان کو کب سے صوبہ بنا رہے ہیں. 20 جنوری سے پہلے شاید جو ہے کچھ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب نے رخصت ہو جانا ہے اور نئے صدر نے براجمان ہو جانا ہے. تو اس سے پہلے ہم کشمیر والا مسئلہ جو ہے وہ کلوز کرنا چاہ رہے ہیں. کمٹمنٹ کی ہوئی ہے نا ان کے ساتھ مبینہ طور پہ, تو اس لیے ہم اسے فائنل اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے بڑی جلدی پڑی ہوئی ہے اپوزیشن کو بلا لیں بھائی, الیکشن ہو رہے ہیں, الیکشن ہونے دیں, الیکشن کے بعد دیکھ لیں گے. اتنے سیشن ہونے ہیں اسمبلی کے, ابھی کسی اسمبلی میں بل سے موو کر لیں گے, لیکن نہیں, ڈسکشن نہیں ہونے دینی ہم نے اس کی وہاں پہ. وہ پہلے ہی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر انڈرسٹینڈنگ کر لیں آپ, اور آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے. تو اب اپوزیشن نے رنگ میں بھل ڈال دی ہے, اور خاص طور پہ مولانا ڈانگ پکڑ کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں وہ ڈانگ کس کو پھیرتے ہیں اور کس کی منجی کے نیچے پھیرتے ہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے. ہمارا فیڈ بیک کے لیے نیچے ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, اس کو بھی ذرا دیکھ لیا کریں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کریں اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں.